28واں پارہ ہے سورۃ الممتحنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اللہ اعلم بإیمانہن، فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الکفار۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے اللہ جل شانہ آج کی جو آیات مبارکہ ہے اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ چونکہ جس وقت صلح حدیبیہ ہوا تھا اس میں کچھ شرائط یہ بھی تھے کہ اگر مکہ سے کوئی کافر مدینہ منورہ آئے گا تو تم لوگوں نے اس کو واپس مکہ بھیجنا ہوگا، اور اگر مدینہ سے کوئی مسلمان ہمارے پاس مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں چھوڑیں گے۔ یہ شرائط تھی، اور ان شرائط کے اندر خیر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے اگر کوئی کافر مکہ چھوڑ کے مدینہ ہمارے پاس آئے گا تو وہ طلب لے کر آئے گا، اور طلب کی بنیاد پر اللہ اس کو اسلام کی دولت سے نوازیں گے، ہم ان کو واپس بھیجیں گے بھی تو وہ فائدہ ہمارے لیے ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور ہمارا بندہ اگر مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمارا نہیں ہوگا، لہذا اس کی ایمان کا اور اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ مسئلہ چل رہا تھا تو یہ مردوں سے متعلق بات چل رہی تھی، اب عورتوں سے متعلق یہ بات نہیں تھی۔ اب عورتوں نے چاہا کہ ہم ہجرت کر لیں، اور کچھ عورتیں ہجرت کرنے بھی لگ گئی۔ اب اس شرط کو سامنے رکھتے ہوئے کافروں کا خیال یہ تھا کہ جیسے مردوں کو واپس کیا جائے گا تو عورتیں بھی واپس کی، لیکن شرائط کے اندر یہ تفصیل نہیں تھی۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اگر اس مکہ سے کوئی عورتیں ہجرت کر کے آ جائے اور وہ ایمان قبول کرنے والی، اسلام قبول کرنے والی ایمان والی عورتیں ہیں تو آپ ان عورتوں کی آزمائش کر لیں، امتحان لے لیں، اللہ ان کے ایمان سے خوب واقف ہے۔ اگر تم ان کو ایمان والے سمجھتے ہو تو پھر ایمان کی بنیاد پر تم ان کو اپنے پاس رکھو، ان کو کافروں کے پاس واپس نہ لوٹاؤ، کیونکہ یہ عورتیں کافروں پر حرام، یہ عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں، اور یہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال نہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ یہ بات سمجھا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس عورتیں آ جائیں ایمان والی، ہجرت کرنے والی ہو، فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لے لو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان سے خوب واقف ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم جان لو کہ وہ ایمان لانے والی ہے، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو ان عورتوں کو کافروں کے پاس واپس نہیں لوٹانا ہے۔ مردوں کے حق میں تو بات لکھی گئی ہے، لہذا مردوں کو تو واپس لوٹاتے رہیں، لیکن عورتوں کو واپس نہیں لوٹانا ہے۔ کیوں؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، کہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں، ان کا پہلا ازدواج تعلق تھا، ان کی شادی تھی، لیکن دین کے بدلنے کی وجہ سے یہ ایمان والی ہے، یہ مسلمان ہو گئی ہیں، وہ کافر ہے، اور کافر مسلمان کا آپس میں نکاح نہیں چلتا رہتا، لہذا اب ان کا جو پہلے والا نکاح ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس وقت وہ دارالکفر اور یہ دارالایمان میں آ چکے ہیں، تو اس لیے دار بھی بدل گیا، تو جب دار بدل گیا، وہ دارالکفر یہ دارالایمان، تو اب ان کا آپس میں نکاح باقی نہیں رہتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں تم لوگوں نے ان عورتوں کو واپس نہیں لوٹانا ہے۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، ہاں اتنی بات ضرور ہے چونکہ یہ عورتیں ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھ چکی ہیں، اور ازدواجی تعلقات کی بنیاد پر انہوں نے ان پر کچھ خرچ کیا ہوگا، لہذا جب ان کافروں نے ان پر جو کچھ خرچ کیا ہوا ہے تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو وہ مال دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے، لیکن عورتیں ان کو واپس نہیں لوٹانی ہیں۔ اور اللہ نے ایمان والوں مردوں کو حکم دیا
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اب یہ عورتیں مکہ چھوڑ کے ایمان لا کر مدینہ منورہ ہجرت کر چکی ہے تو یہ اب وہاں اپنے شوہروں کو چھوڑ چکے کہ کفر کی وجہ سے اب یہاں تمہارے پاس آئی ہوئی ہے، اگر تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہو تو تمہارے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ تم ان کو اپنا حق مہر ادا کر لو۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا حق مہر ادا کر لو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر عورتوں کے ناموس کو مت روکو اپنے پاس۔ کیا مطلب؟ بعض عورتیں ایسی تھیں کہ وہ مرتد بن کے کافرہ بن کے وہ مکہ جا رہی تھی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی عورت کافرہ بن جائے تو یہاں پر ان کو روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چھوڑ دے آپ ان کو، وہ چلی جائے مکہ۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، لیکن یہ عورتیں جس کے پاس جا رہی ہیں ان سے آپ نے مطالبہ کرنا ہے کہ ہم نے نکاح کے وقت ان کو جو حق مہر دے رکھا ہے آپ نے وہ حق مہر ہمیں دینا ہے، تم لوگوں نے ان سے مطالبہ کرنا ہے۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور ان کو بھی حق حاصل ہے کہ انہوں نے جو مہر ادا کر رکھا ہے تو وہ تم لوگ بھی ان کو ادا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، یہاں پر دو چیزوں کا بیان ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت کافر کے ساتھ پہلے کفر کی حالت میں تھی اور وہ ایمان قبول کر کے اس کا شوہر انکار کر رہا ہے اور وہ کفر سے باز نہیں آ رہا ہے تو یہ عورت اس کے ساتھ اس کا نکاح ختم ہو جائے گا، پھر کوئی مسلمان اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن یہ مسلمان جب نکاح کرے گا اس کو اپنا حق مہر ادا کرے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب کافر کے ساتھ پہلے ازدواجی تعلقات اس کے قائم تھے تو نکاح کرنے کے بعد اس مسلمان کے لیے اس عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات تب جائز ہوں گے جب یہ استبراء کرے گا۔ استبراء اسے کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر اسی عورت کا پہلے والے شوہر جو کافر تھا اس کی طرف سے اس کے پیٹ پہ بچہ ہے تو یہ اب جو دوسرا مسلمان شوہر ہے اس کا یہ انتظار کرے گا یہاں تک کہ وہ بچے سے فارغ ہو جائے تو تب ازدواج تعلقات قائم کرے گا، اور یا یہ ہے کہ انتظار کرے کم از کم ایک اس کی ماہواری آنے کا، کہ ماہواری آ جائے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عورت پہلے والے شوہر کی طرف سے بچے والی نہیں ہے، لہذا اب اس کے ساتھ یہ اپنی ازدواج تعلقات قائم کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ استبراء نہیں کرے گا اور یہ ازدواج تعلقات فوراً قائم کرے گا تو بعد میں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ جو بچہ آنے والا ہے آیا یہ پہلے والے شوہر سے ہے یا اس سے ہے، اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں بیان فرمایا اگر تمہاری طرف سے عورتیں چلی جائے وہاں پر تو آپ جو ان اپنی بیویوں کو حق مہر دے چکے تو اب وہ کفر کی طرف چلی گئی تو وہ جو کافر کے پاس جا کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتی تو آپ ان کافروں سے اپنا حق مہر کا مطالبہ کر لیں، اور وہاں سے جو عورتیں مسلمان بن کے تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں تو تم لوگ ان کے شوہروں کو ان کا مہر ادا کر لیا کرو۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا ذالکم حکم اللہ، یہی اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، تمہارے مابین فیصلہ کرتا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں۔ لیکن وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا۔ اب اگر کہیں ایسا ہو جائے تمہارے پاس سے عورتیں مرتد بن کر کافرہ بن کر چلی گئی کافروں کے پاس اور تم نے ان کافروں سے مطالبہ کر دیا کہ تم لوگ ہم نے جو حق مہر ادا کر رکھا ہے اپنی بیویوں کو اب یہ تمہارے پاس آئیے تم لوگ ہمیں حق مہر دے دو، واپس کرا لو ہمیں، اور وہ انکار کر رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں دے رہے ہیں، تو پھر مسلمان کی ذمہ داری ہے فعاقبتم، تو تم کیا کر لو، ان کا پیچھا کر لو۔ ان کا پیچھا کرنے کا کیا مطلب کہ جاؤ ان سے وصول کر لے، اور وصول کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان عورتوں نے جو عورتیں وہاں سے کافروں کے پاس سے ہجرت کر کے مسلمان بن کے تمہارے پاس آئیے
تو جن عورتوں کا یہاں مسلمان مردوں کے ساتھ نکاح ہو چکا، اب ان مسلمان مردوں کی ذمہ داری تھی کہ یہ ان کافروں کو ان کا حق مہر دے دے، لیکن تمہاری عورتوں کا حق مہر وہ کافر روک رہے ہیں، تو تم بھی یوں کر لو کہ ان کافروں کا جو حق تمہارے پاس آ رہا تھا، تو بجائے ان کافروں کو دینے کے یہاں ان مسلمان مردوں کو دے دو جن کا حق مہر ان کے پاس بن رہا تھا۔ سمجھ آ گئی؟ جو عورتیں یہاں سے مسلمانوں کے پاس سے مرتد بن کے چلی گئی مکہ، اور مکہ کے کافر وہاں پر تمہارا حق مہر نہیں دے رہے، روک رہے ہیں، تو تم اس کا پیچھا کیسے کر لو کہ وہاں سے جو عورتیں آ کر یہاں تمہارے پاس مردوں کے پاس آ کے تمہاری نکاح میں آ جاتی ہیں مومنہ بن کر، تو تمہارے ذمے تو تھا کہ تم یہ حق مہر ان کو دے دو، لیکن جب وہ تمہارا حق مہر روک چکے تو تم ان کا جو حق مہر کی ادا کرنا تو وہ یہاں پر ان مسلمان مردوں کو دے دو کہ جن کا حق انہوں نے روکے رکھا ہوا ہے۔ ایک مطلب اس کا مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں۔ دوسرا مطلب کہ اگر تمہارے پاس سے عورتیں مرتد بن کر چلی گئی کافروں کے پاس، اور ان کافروں کے پاس جا کے ان کے ساتھ اپنا تعلقات قائم کر چکی، اور وہ تمہارا حق مہر نہیں دے رہے، تو تم جاؤ ان کے ساتھ جہاد کر لو، اور جہاد کر کے ان کا سارا مال جمع کرا لو اور لا کے بیت المال میں جمع کرا لو، کہ جس مسلمان کا حق ان کے ذمہ باقی تھا اس مسلمان کو اپنا حق حوالہ کر لو۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اگر فوت ہو جائے تم میں سے کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے، إِلَى الْكُفَّارِ، کفار کے پاس، یعنی کافروں کے پاس تمہارے بیویوں میں سے کوئی عورت مرتد بن کے چلی گئی اور ان کافروں تمہارا حق مہر ادا نہیں کر دیا، فَعَاقَبْتُمْ، پس تم کیا کر لو؟ تم ان کے پیچھے چلے جاؤ، ان کا پیچھا کر لو۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، پھر تم کیا کر لو؟ دے دو ان اور بندوں کو ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ، جن کی عورتیں چلی ہوئی ہے، مِثْلَ مَا أَنفَقُوا، اتنا ہے جتنا انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، وہ اللہ جس پر تم ایمان لاتے ہو، جس پر تم یقین رکھتے ہو، اسی اللہ کے احکام کو پابندی کے ساتھ پورا کر لیا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب آئے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کرنے والی، فامتحنوہن، تو آپ ان کی امتحان لے لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ جل شانہ ان کے ایمان سے خوب واقف ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات، بس اگر تم جان لو ان کے بارے میں کہ وہ ایمان لانے والی ہے، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو تم ان کو واپس نہ لوٹاؤ کافروں کی طرف۔ لا ہن حل لہم، نہ وہ عورتیں حلال ہے ان کے لیے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ کافر حلال ہے ان عورتوں کے لیے۔ وآتوہم ما انفقوا، اور دے دو ان کافروں کو وہ جو انہوں نے مال خرچ کیا ہوا ہے۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن، اور کوئی گناہ نہیں تم لوگوں پر اگر تم نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان عورتوں کو ان کا حق مہر دے چکو۔ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور نہ روکے رکھو تم کافر عورتوں کے ناموس کو۔ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور مطالبہ کرو اس مال کا جو تم خرچ کر چکو۔ وَلَنْ يَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چاہیے کہ وہ مطالبہ کر لے اس مال کا جو وہ خرچ کر چکے۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہی اللہ کا حکم ہے۔ یحکم بینکم، وہ تمہارے مابین فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جل شانہ خوب جاننے والے، حکمت والے ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر فوت ہو جائے تم سے کوئی چیز تمہاری بیویوں میں سے، إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کے پاس،
فعاقبتم پس تم گرفت کر لو فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا پس دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی ہے اتنا جتنا انہوں نے خرچ کیا ہوا ہے واتقوا اللہ الذی انتم به مؤمنون اور تم ڈرتے رہو اللہ سے وہ اللہ جس پر تم ایمان لانے والے ہو تم یقین رکھنے والے ہو صدق اللہ